وہ آسمان کے اس آخری کنارے پہ پہنچا اور قریب تھا کہ وہ ایک جست میں اس آخری رکاوٹ کو عبور کر کے زمین کی حد سے باہر نکل کر ایک نئی دنیا میں گم ہوتا۔ اس نے آخری بار نیچے زمین کی طرف دیکھا، لیکن ایک دھند اور کوہر میں لپٹی زمین میں سے کچھ نظر نہ آیا۔ ہاں، کشش ثقل۔ اس نے دل ہی دل میں سائنس کا مذاق اڑایا۔ کہاں ہے کشش ثقل؟ اے زمین، تیرا مجھ پہ کوئی بس نہیں چلے گا۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا اور ایک جست میں آخری حد کو عبور کر کے ایک نئی کہکشاں میں داخل ہو گیا۔ وہ اس کہکشاں میں شاید پہلا زمینی باشندہ تھا، کیونکہ اسے اس کے سوا کوئی اور وہاں پہ نظر نہیں آیا، لیکن اسے اس کی پرواہ بھی تو نہیں تھی، اور نہ ہی وہ چاہتا تھا کہ اس جگہ پہ کوئی اور آئے۔ اس نے تقریباً اڑتے ہوئے پوری کہکشاں کا ایک چکر لگایا، لیکن اس کی رفتار حیرت انگیز طور پر بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا اور اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ابھی صرف 5 سیکنڈ گزرے تھے۔ گویا صرف 5 سیکنڈ میں اس نے پوری کہکشاں کا چکر لگایا۔ وہ خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھا، گویا اس نے وقت کو بھی شکست دے دی تھی۔ کاش اہل زمین کو پتہ چل سکتا کہ میں کہاں ہوں، اور میری طاقت کا اندازہ ان کو بھی ہوتا، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ لیکن اگلے لمحے اس کو خیال آیا کہ آئندہ زمین کے بارے سوچے گا بھی نہیں۔ اس نے سوچا کہ چلو تھوڑی دیر آرام کرنا چاہیے، اور پھر جی بھر کر اس کہکشاں کے کونے کونے کی سیر کرے گا، کیونکہ اس کے پاس وقت ہی وقت تھا۔ اس نے وقت کا اندازہ کرنے کی کوشش کی، لیکن نہ تو وہ دن تھا اور نہ ہی رات۔ وہ جب سے وہاں آیا تھا ایک دودھیا سی روشنی تھی، جس سے وہ اندازہ نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ دن کے کس حصے میں ہے۔ اس نے دوبارہ گھڑی کے ڈائل کی طرف دیکھا اور حیرت سے اس کی چیخ سی نکل گئی۔ ابھی تک 5 سیکنڈ ہی تھے۔ ایک بات اس سے خیال آیا کہ شاید گھڑی رک گئی ہے، لیکن جب اس نے ڈیجیٹل گھڑی کو دیکھا تو وہاں بھی 5 سیکنڈ ہی تھے۔ اس کے پاس جو ڈیجیٹل گھڑی تھی وہ مائکرو سیکنڈ، ملی سیکنڈ، حتیٰ کہ نانو سیکنڈ بھی بتاتی تھی۔ اس نے بٹن دبا کر سب کو آن کر دیا۔ اس نے پہلے سیکنڈ کو دیکھا جو ہنوز 5 پہ ہی رکا ہوا تھا۔ اس کے بعد بالترتیب اس نے ملی سیکنڈ، مائکرو سیکنڈ کو دیکھا، لیکن سب کے سب رکے ہوئے تھے۔ اس نے نظریں وقت کی آخری اکائی نانو سیکنڈ پہ گاڑ دی، جہاں اسے بہت ہلکی سی حرکت کا احساس ہوا۔ وہ سکرین پہ نظریں گاڑے ادھر ہی بیٹھ گیا۔ اس نے ایک پل بھی ادھر ادھر نہیں دیکھا۔ زمینی وقت کے مطابق تقریباً 2 گھنٹے وہ سکرین کو گھومتا رہا۔ آخر نانو سیکنڈ کا ایک پوائنٹ آگے ہوا۔ وہ آرام کی غرض سے وہیں لیٹ گیا، لیکن باوجود کوشش کے اسے نیند نہیں آئی، جبکہ اسے اندازاً زمینی حساب سے 5 دن ہونے کو تھے۔ وہ زمین سے کچھ کھانے کا سامان بھی لایا تھا، لیکن اسے پتہ تھا کہ یہاں کسی کو بھوک پیاس کی طلب نہیں ہوتی۔ پھر بھی وقت گزاری کے لیے اس نے ایک سیب نکالا اور کھانے کی کوشش کی، لیکن وہ حلق سے نہیں اتر سکا۔ اس کا ذائقہ بھی عجیب سا تھا۔ اس نے فوراً تھوک کر سیب کو پھینک دیا اور ایک بار پھر کہکشاں کی سیر کو نکل پڑا۔ اس سے پہلے اس نے دوبارہ گھڑی کو دیکھا، جہاں چند مائکرو سیکنڈ کا فرق پڑا تھا۔ اس نے ایک اڑان بھری اور کہکشاں کے چپے چپے کو کھوجنے لگ گیا۔ اس نے ایک چکر لگایا، پھر دوسرا، تیسرا، اور پھر مسلسل لگاتار کئی چکر اس نے کہکشاں کے لگائے۔ ایک ایک چپا اس نے دیکھا اور کئی بار دیکھا، اور پھر تھک کر ایک جگہ بیٹھ کر اس نے دوبارہ گھڑی نکالی۔ ابھی صرف 2 سیکنڈ کا فرق پڑا تھا۔ وہ جھنجھلا گیا۔ اس نے غصے سے گھڑی کے ڈائل پہ لگی سوئیوں کو بٹن سے گھمانا شروع کر دیا، لیکن ڈیجیٹل گھڑی کے وقت اپنی رفتار سے چلتا رہا۔ اب عجیب طرح کی بے چینی اور بوریت کا وہ شکار ہو چلا تھا۔ اس کہکشاں میں اب کچھ نہ بچا تھا جسے وہ کھوجتا۔ نہ بھوک، نہ پیاس، نہ نیند، نہ غم، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ حتیٰ کہ نہ دن تھا اور نہ تاروں بھری راتیں، اور نہ ہی صبح کا پرنور اجالا، اور نہ شام کی اداسی۔ وہ ہنسنا چاہتا تھا، رونا چاہتا تھا، لیکن یہاں پر تمام ایسے احساس ختم ہو چکے تھے۔ اسے
پہلی بار اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ زمین اور اہل زمین کے متعلق سوچنے لگا۔ وہ ان رشتوں ناتوں کو سوچنے لگا جن کو وہ پیچھے چھوڑ کے آ گیا تھا۔ وہ رنگ، وہ موسم، بارشیں، ایک ایک کر کے سے سب یاد آنے لگا۔ اسے پہلی بار وقت کا احساس ہوا۔ اب وہ ہر حالت میں واپس زمین پہ لوٹنا چاہتا تھا، جو کہ بہت مشکل تھا۔ اس کوشش میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ آخر وہ اٹھا اور زمین کی طرف سفر کا آغاز شروع کر دیا۔ جوں وہ زمین کے قریب ہوتا گیا، کشش شکل کی وجہ سے اس کی رفتار بھی بڑھتی گئی۔ وہ جو اسپیشل سوٹ پہن کر آیا تھا، آہستہ آہستہ تیز رفتاری اور ہوا کی رگڑ کی وجہ سے جواب دیتا جا رہا تھا۔ اگر وہ زمین پہ پہنچنے سے پہلے خراب ہو جاتا تو اس کی موت یقینی تھی۔ وہ دعا کرتا رہا کہ ایسا نہ ہو۔ آخر کار وہ زمین کے بالکل قریب پہنچ گیا اور اس نے بٹن دبا کر پیراشوٹ کھول لیا۔ زمین پہ لینڈنگ سے پہلے اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن زمین سے رابطہ جڑتے ہی کشش شکل نے سے اوندے منہ گرایا۔ کافی دیر وہ وہیں پڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے آپ کو پیراشوٹ کی رسیوں سے آزاد کرایا اور فوراً گھڑی کو نکال کر ڈائل کو دیکھا، جہاں سیکنڈ کی سوئی اپنی مخصوص رفتار سے ٹک ٹک کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ اسے پہلی بار وقت کی قیمت کا ادراک ہوا۔ وہ پہلی بار ایک لمحہ کی قدر و قیمت کو جان پایا تھا۔ یہ لمحہ بھی عجیب چیز ہے، وقت کی سب سے چھوٹی اکائی۔ اسی ایک لمحے میں محبت کا چراغ جلتا ہے اور نفرت کی چتا بھی روشن ہو جاتی ہے۔ اسی ایک لمحے کے بطن سے مسرتوں کے سوتے پھوٹتے ہیں، غم کے الاؤ جلتے ہیں۔ یہ لمحہ ایک حادثہ ہے، تغیر ہے، کائنات کی ہلچل ہے، ستاروں کی روشنی ہے، کہکشاؤں کا چلن ہے۔ یہی لمحہ محبت کی قندیل اور نفرت کی دلیل ہے۔ ایک اچھا، ایک خوبصورت گھڑی ہی اصل زندگی ہے اور یہی راز زندگی ہے۔ وہ فوراً سجدے میں گر گیا اور گڑ گڑا کر دعا کرنے لگا، اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، برے دن، بری رات، بری گھڑی اور برے وقت سے، اور آپ کے ناگہانی عذاب سے اور ہر طرح کے غصے سے، اور نعمتوں کے چھن جانے اور عافیتوں کے پھر جانے سے۔ اس نے سجدے سے سر اٹھایا۔ صبح کا پر نور اجالا اندھیرے کو جیتتا ہوا ہر سو پھیل رہا تھا۔ دور کسی مسجد میں اللہ اکبر کی خوبصورت آواز پوری کائنات میں گونج رہی تھی۔